اس حوالے سے بہت سی قسمیں ہیں۔ ایک متواتر حدیث ہوتی ہے جس کے کہ ہر لیول پر بہت سے راوی موجود ہیں، حضور سے کئی صحابہ نے سنا ہو، پھر ان سے ہر صحابی سے کئی تابعین نے سنا ہو، پھر ہر تابعی سے کئی جو ہے تبع تابعین نے سنا ہو، تو ہر جو لیول ہے روایت کا اس پر متعدد جو ہے کثیر جو ہے راوی موجود ہوں، تو ایسی حدیث کو متواتر کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ بہت اونچا درجہ ہے احادیث کے اندر۔ اسی طریقے سے مشہور حدیث اسے کہتے ہیں کہ راویوں کی ہر سطح پر کم از کم 3 راوی ہیں، وہ 3 سے بھی زیادہ ہیں تب تو ہو گئے متواتر، لیکن اگر یہ کہ کم سے کم 3 ہر لیول پر موجود ہے تو وہ مشہور کہلائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایک راوی ہے چل رہا ہے تو پھر اس کو غریب بھی کہیں گے، خبر واحد بھی کہیں گے۔ اسی طرح حدیث صحیح، حدیث حسن، حسن لغیرہ ہی، حسن لذاتہ، یہ مختلف جو ہے احادیث کے سند کے اعتبار سے مختلف درجے ہیں، مختلف قسمیں ہیں۔ البتہ اس کے بعد پھر آتا ہے حدیث ضعیف، کمزور حدیث۔ کمزور حدیث کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی ایک راوی کے بارے میں شک ہو کہ یا تو اس کا کردار جو ہے وہ معیاری نہیں تھا، اس کے اخلاق، اس کی سیرت، اس کے معاملات درست نہیں تھے، تو ایک راوی ہے بیچ میں ایسا، تو ضعف پیدا ہو گیا، کمزوری پیدا ہو گئی اس روایت کے اندر، اس لنک کے اندر ایک کڑی جو ہے گویا کہ کمزور ہے۔ اور یا یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اسے سوء حافظہ، میموری جو ہے وہ اس کی کمزور اور اس کے اندر خرابی ہو، تو اس کے بھی شک پڑ جائے گا۔ تو اگر کسی ایک کڑی میں بھی ان 2 میں سے کوئی ایک وصف پایا جاتا ہو تو وہ حدیث ضعیف کہلائے گی۔ اس سے پھر سب سے نیچے درجہ جو آتا ہے وہ آتا ہے موضوع کا، جس کے بارے میں محدثین نے تحقیق کر کے، چھان بین کر کے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ تو گھڑی ہوئی حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے، اس کی حضور کی طرف نسبت صحیح نہیں ہے۔ یہ پھر اپنی جگہ پر ان موضوعات کو بھی جمع کر لیا گیا ہے، جتنی حدیثیں وضع کی گئی ہیں کتاب الموضوعات، تو موضوع حدیثوں کو بھی جمع کر لیا گیا، یعنی اس درجے معاملہ کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال و تقریر کے ضمن میں۔ البتہ اس میں ایک بات میں عرض کروں گا کہ عام طور پر کسی حدیث کے ساتھ لکھ دیا جائے ضعیف، تو آج ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑو، نہیں، یہ نہیں۔ حدیث ضعیف جو ہے وہ ضعیف روایت میں کسی ایک کڑی کے اندر بھی اگر کوئی ضعف آ گیا تو ضعیف کہلائے گی، لیکن ضعیف حدیثوں کے اندر بہت سی اعلیٰ حدیثیں موجود، حکمت کے موتی موجود، علم اور حکمت کی قیمتی موتی موجود۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک ہے سچ کا سچ ہونا، ایک ہے سچ کا سچ ثابت ہو جانا۔ کتنے سچ ہوتے ہیں جو اپنی جگہ سچ ہے، ان کو ثابت آپ نہیں کر سکتے۔ آپ نے وکلاء سے سنا ہوگا کہ خالص سچ پر کوئی ایک مقدمہ بھی نہیں جیتا جا سکتا، کچھ نہ کچھ جھوٹ اس میں شامل کرنا پڑتا۔ تو سچ کا ثبوت جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں جو سچ ثابت نہ ہو سکے وہ جھوٹ ہے، یہ نہیں ہے۔ سچ ثابت نہیں ہو سکا یہ اپنی جگہ بات ہوئی، لیکن پھر کیا اس کو ہم کہیں گے جھوٹ ہے؟ یہ نہیں۔ تو حدیث موضوع جو ہے وہ حدیث ضعیف جو ہے وہ کمزور تو ہے، موضوع نہیں ہے، وہ متروک نہیں ہوگی، وہ چھوڑی نہیں جائے گی۔ ہاں، اس سے کوئی حکم شرعی نہیں نکلے گا، شریعت کا حکم کسی شے کی حلت، حرمت، فرضیت وغیرہ، یہ حدیث ضعیف سے نہیں ہوگا۔ شریعت کے احکام جو ہیں وہ اس سے بالا تر جو میں نے آپ کے سامنے طبقات رکھے حدیث کے، پھر انہی سے جو ہے شریعت کے احکام کا استنباط ہوگا۔ ضعیف حدیث سے شریعت کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، حکمت کے موتی بڑے بڑے، علم کے، حکمت کے، وہ آپ کو ضعیف حدیثوں میں ملے گا۔ اور یہ تقریباً اجماع ہے امت کا کہ ضعیف احادیث جو ہیں وہ فضائل کے ضمن میں قابل قبول ہیں، جس میں کسی عمل کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، اس کے ضمن میں جو ضعیف احادیث ہے وہ قابل قبول ہے، ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے بہت سے بڑے بڑے مصنفین ائمہ نے ضعیف احادیث کو اپنی کتابوں میں شامل کیا ہے، وہ ثابت تو نہیں ہو سکی اور سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہو سکی، کہیں ایک جگہ بھی کوئی اگر
رکھنا پڑ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ضعیف ہو گئی، لیکن پھر میں دوہرا رہا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جھوٹی ہے یا گھڑی ہوئی ہے۔ اس کے لیے لفظ موضوع کا، حدیث موضوع وہ گھڑی ہوئی، جس کو کہ محدثین نے سوچ سمجھ کر جو ہے وہ موضوع قرار دیا۔